أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ تو اور انشاءاللہ ہم سورہ الملک کے نمبر 22 کو سیکھیں گے۔ فرسٹ I'll recite this ayah, after that انشاءاللہ ہم اس کی تجوید کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اب ہم ان کی تجوید کو دیکھیں گے۔ فرسٹ ورڈ ہے، اپنی جو موبائل ہے اس کو لینڈسکیپ موڈ میں رکھیں تاکہ آپ کو یہ ویزیبل رہے کلیئرلی انشاءاللہ۔ اوکے، فرسٹ ورڈ ہے أَفَمَن يَمْشِي۔ اوکے، یہاں پر جو افمن ہے نون ساکن آیا ہے، نون ساکن کے بعد جب یا آتا ہے تو ہم ادغام کرتے ہیں مع الغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے جہاں پر 2 حرکہ لمبا غنہ ہوگا، اور نون ساکن کی جو صفات ہے غنہ کی وہ اس یا میں مرج ہو کر قائم رہے گی، اس لیے ہم اس کو ادغام مع الغنہ کریں گے، جیسے افمن یمشی، افمن من، دیکھیں ناک میں آواز اس طرح ہونی چاہیے۔ افمن یمشی، میم ساکن کی رولنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با آئے تو ہی ہم اس میم پر غنہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اب میم ساکن کے بعد کا لیٹر نہ تو میم ہے نہ تو با ہے، باقی کے جو بھی عربک لیٹرز آ جائیں اس میم پر غنہ نہیں ہوگا، اب غنہ نہ کریں، اظہار شفوی کریں گے۔ افمن یمشی، یمشی نو غنہ، یمشی نہیں پڑھیں گے۔ افمن یمشی، شین کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ بھی کریں۔ مکبن علی، مکبن، با پہ تشدید ہے تو تھوڑا سا سٹریس دیں گے، مکبن نہ پڑھیں، مکبن۔ اور تنوین ہے نا، تنوین کی رولنگ میں کیا آتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلق آ جائیں، یعنی ایسے لیٹرز جو حلق سے پروناؤنس ہوتے ہیں تو تنوین اور نون ساکن پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا، ہم اس کو ظاہر کر کے اظہار کر کے پڑھیں گے وداؤٹ اینی غنہ، جیسے مکبن علی، اوکے، ہم اس کو مکبن علی نہیں پڑھیں گے، نو غنہ۔ افمن یمشی مکبن علی، عین کلیئر، علا نہ پڑھیں، میننگ چینج ہو جائے گی، علا پڑھیں گے، علا، لام کا 2 حرکہ سٹریچ، الف مقصورہ ہے، چھوٹا سا آپ کو ایک الف صغیرہ دکھ رہا ہوگا جس کے بعد یا آیا ہے، جب بھی اس طرح سٹینڈنگ فتحہ کھڑی زبر کے بعد یا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ الف مقصورہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا یا ہوتا ہے جو ایکچول میں یا نہیں ہے بلکہ الف کی ایک شکل ہوتی ہے، جب بھی فتحہ کے بعد یا آ جائے یا الف کے اس طرح سٹینڈنگ فتحہ یا الف صغیرہ کے بعد یا آ جائے تو وہ الف مقصورہ ہے، ہمیشہ ورڈ کے اینڈنگ میں آتا ہے، 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے۔ مکبن علی وجہہ اہدی، اوکے، وجہہ اہدی، وجہ جیم پر قلقلہ ساکن ہے تو ہم اس کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے، وجہہ، یہ جو ہا ہے ہا ضمیر کی آئی ہے تو اس ہا کو ہم اب 4 to 5 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے کیونکہ یہ ایک مد ہے، مد الصلہ صغرا جو ہم دیکھ رہے تھے نا، جب بھی ہائے ضمیر پر کھڑی کسرہ یا الٹی ضمہ آ جائے، واو صغیرہ یا یا صغیرہ آ جائے تو اس ہا کو ہم مد الصلہ صغرا کہتے ہیں جو 2 حرکہ لمبا کریں گے، پچھلے آیتوں میں ہم نے اس کو دیکھا تھا، اور ہم اس کو جب سٹاپ کرتے ہیں تو ساکن لگا کر سٹاپ کریں گے۔ ویسے ہی اگر مد الصلہ صغرا کے بعد، دیکھیں مد الصلہ صغرا ہی ہے نا کیونکہ ہائے ضمیر کے نیچے کسرہ آئی ہے، سٹینڈنگ کسرہ، لیکن اس کے بعد اگر نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو تو مد الصلہ کبرا ہوتا ہے، ایک تو صغرا تھا یعنی چھوٹا جس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، اب یہ مد الصلہ کبرا بن گیا، کبرا یعنی بڑا، تو اب ہم اس کو 4 to 5 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے جسٹ بیکاز یہ ہائی ضمیر کے بعد نیکسٹ
ورڈ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو مد الصلہ کبریٰ ہے. مد الصلہ صغریٰ کے بعد حمزہ سے شروع ہونے والا ورڈ آ جائے تو یہ مد الصلہ کبریٰ بن جائے گا. تب اس کو ہم کتنا حرکہ لمبا کریں گے 4. لیکن اگر سٹاپ کریں گے تو ساکن لگ جائے گا, مد جو ہے کینسل ہو جائے گا, سیم لائک مد الصلہ صغریٰ انشاءاللہ. مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى. اوکے, وجہی اہدا, یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ مد الجائز منفصل ہے. ہا کو ہمز کے ساتھ بہت ساری سانز جو ہے جاری رہے گی. اہدا. دال کو اب ہم انشاءاللہ مد الجائز منفصل ہے, یا تو اس کو 2 سے 3 حرکہ بھی مد الاصلی کی طرح پڑھ سکتے ہیں, یا تو 45 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے, کیونکہ مد الاصلی کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آیا ہے. وہی جو ہم دیکھ رہے تھے مد الاصلی یا مد طبعی کے بعد یہ الف مقصورہ ہے, اہدا ہے, 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھا جانے والا مد ہے. لیکن اس کے بعد حمزہ جب آ جاتا ہے نیکسٹ ورڈ کے شروع میں تو اسی مد کو ہم مد الجائز منفصل کہیں گے, جس کو ہم 4 سے 5 حرکہ لمبا کرنا ہوتا ہے. لیکن نام میں ہی دیکھیں مد الجائز منفصل ہے, پرمیٹڈ ہے, کیونکہ کچھ قراء اس کو 2 بھی پڑھتے ہیں, کچھ قراء 45 پڑھتے ہیں, اس وجہ سے اس کو جو ہے جائز قرار دیا جاتا ہے. تو ہم اس کو جو ہے مد الاصلی کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے وجہی اہدا امن یمشی, صرف 2 حرکہ بھی رکھ سکتے ہیں, یا اس کو 45 کاؤنٹ بھی سٹریچ کریں گے. وجہی اہدا امن یمشی. اوکے, یہاں دیکھیں امن یمشی, میم پر ہے تشدید تو غنہ ضرور ہوگا. اوکے, اس طرح امن یمشی, نون ساکن کے بعد یا آیا ہے, یہی جو یہاں پر فرسٹ ورڈ میں آیا تھا نا, ادغام مع الغنہ کریں گے. نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو ادغام کریں گے 2 حرکہ لمبا غنہ کے ساتھ. ادغام کہتے ہیں مرجنگ کو, مرج ہونا, مدغم ہونا. تو یہ نون یہ یا میں مل رہا ہے, اس طرح مل رہا ہے کہ یہ نون کی صفات باقی رہتی ہے تھوڑی سی, جیسے دیکھیں میم کو جب یا سے ملا رہے ہیں تو نون کی جو غنہ کی صفات ہے وہ باقی رہے گی, اس لیے ہم ادغام مع الغنہ 2 حرکہ لمبا غنہ کے ساتھ کریں گے. امن یمشی, سیم تھنگ, میم ساکن کے بعد شین آیا ہے تو غنہ نہیں ہوگا, میم پر اظہار شفوی کریں گے اور اس شین کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. امن یمشی سویا. اوکے, سوین ہے, سٹاپ کریں گے تو سویا بنتا ہے. آیت لمبی ہے, اگر آپ نے سٹاپ کیا تو میک شور کہ سویا پڑھیں گے, یعنی تنوین جو ہے فتحتان کی وہ بدلتی ہے جو ہے مد طبعی میں, اور ہم اس کو سویا پڑھیں گے. لیکن یا پر سٹریس دینا نہ بھولیں, اس کو سوین نہ پڑھیں, سوین پڑھیں گے, یا پہ سٹریس کیونکہ تشدید ہے نا, سوین سوین. اوکے, نیکسٹ ورڈ ہے علی, تو یہ تنوین کے بعد کا لیٹر کون سا ہے؟ عین ہے. عین کون سا لیٹر ہے؟ حروف حلقی ہے. تو ابھی ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف الحلقی آ جائیں, اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف الحلقی, کون سے حروف الحلقی؟ صرف 6 لیٹرز ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. یہ کوئی بھی لیٹرز آ جائیں تو اس تنوین پہ یا نون ساکن پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا, will not be any غنہ there. تو ہم پڑھیں گے سوین علی, عین کلیئر, اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے حمزہ کی طرح بالکل نہیں پڑھیں گے, وسط الحلق سے ادا کریں گے. وسط الحلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے. جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ ادا ہوتا ہے ہمارے حلق کے آخری حصے سے, بہت ہی اندر سے نکلتا ہے. وہ حلق جو ہمارے سینے کے قریب ہے وہاں سے نکلتا ہے لیکن یہ عین ہے وسط الحلق والا, یعنی ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اوکے, لام کا 2 حرکہ لمبا سٹریچ, الف مقصورہ ہے, ابھی ہم نے اس کو دیکھا تھا. علی صراط مستقیم, صراط, صاد ہے بھی, اس کو صراط نہ پڑھیں. یہ جو بھی لیٹرز یہاں پر آ رہے ہیں نا, یہ ورڈ میں 3 لیٹرز ہیں, صاد ہے, را ہے, طا ہے, تینوں بھاری پڑھیں گے. صاد ایک ہیوی لیٹر ہے اس لیے بھاری پڑھا جائے گا, ہم اس کو سی نہیں پڑھیں گے بلکہ سی, 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 اس کو سوی بھی نہ پڑھیں. اوکے, سی, سی.
थोड़ा सा हैवी होगा सिरा, और रॉ शुड बी हैवी, क्यों? क्योंकि वो फतहा के साथ आया है तो हैवी होगा। दो हरका लंबा स्ट्रेच भी करेंगे क्योंकि अलिफ मद है, मद तबई है। सिरातिन, तिन देखें, इसको तिन ना पढ़े और तुविन भी ना पढ़े, वाव का इस्तेमाल नहीं होगा। तिन तिन, ओके, थोड़ा सा हैवी होगा। सिरातिन मुस्तकीम, तनवीन के बाद मीम तो इदगाम में अल गुन्ना होगा। तनवीन जो है मीम में कम्प्लीटली मर्ज होकर हम इस मीम को गुन्ना के साथ अदा करेंगे। सिरातिन तिन मुस्तकीम। क़ाफ को इंशाअल्लाह हैवी रखें और इसको ख़ में कन्वर्ट ना करें। जो ख़ होता है ना लेटर ख़, ये अदा होता है हमारे हलक़ से, हलक़ के फर्स्ट हिस्से से, अदनल हलक़ इसको कहते हैं। लेकिन ये जो क़ाफ आपको यहाँ दिख रहा है ये अदा होता है हमारे ज़बान के आखिरी हिस्से से। फाइन, फ्रॉम अब जो काफ पढ़ते हैं ना, का, ये आपके लिए बहुत ही आसान लेटर है। काफ, जहाँ से काफ पढ़ती है उससे थोड़ा बस पीछे जाकर ये लेटर क़ाफ को अदा करना है, क्योंकि जब काफ को अदा करते हैं हमारी ज़बान की जो आखिरी हिस्सा है वो ऊपर के नरम और सख्त तालु के दरमियान लगती है, द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट के दरमियान। लेकिन क़ाफ के लिए जो हमारा एंड पर आप अपनी ऊपर का जो पैलेट होता है ना, तालु जिसको हम कहते हैं मुंह की, उसको महसूस करके देखें, जहाँ पे आपको बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा होता है वहाँ पे आपकी ज़बान के आखिरी हिस्सा ऊपर लगेगा और अदा करेंगे क़। ये मखरज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप में से अक्सर इसको ख़ या काफ की तरह पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर कि मखरज ठीक कर लें। ओके, इंशाअल्लाह मुस्तकीम पढ़ेंगे। और ये जो मीम है कसरतान से एंड हो रहा है, वक्फ करेंगे नंबर 22 पर, तो इंशाअल्लाह मीम पर साकिन लगेगा। तो मदुल आरिद लिस्सुकून के तहत हम इस क़ाफ को 2 या 4 या 6 हरका लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इसकी तजवीद की रूलिंग्स को तो कंप्लीट कर ली हैं। तब इंशाअल्लाह आप अपने माइक्स को अनम्यूट कर लें, हम इसकी रेसिटेशन भी करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा। अफमन यमशी अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्या। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्या। अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। अम्मन यमशी सविय्यन अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्या। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्या। अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्या। अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम।
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي على وجهه أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي على صراط أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي سويا على صراط مستقيم جی الحمدللہ بارک اللہ فیکم. آپ سب نے بہت اچھے سے اس کو ریسائٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح پریکٹس بھی کریں اور گروپ میں سنائیں انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وانتم فجزاکم اللہ خیرا.